لو میرج لفظ انگریزی ہی صحیح، لیکن اگر غور کریں تو یہ تصور اسلام کا دیا ہوا ہے دوستو، جو شریعت کے تابع رہ کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس انا پرست اور جھوٹی شان و شوکت والے معاشرے سے میرے چند معصومانہ سوالات ہیں۔ کیا اسلام نے لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند یا مرضی کی شادی کرنے کا حق نہیں دیا ہوا؟ اور اگر شادی زبردستی کروائی گئی ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد اپنا شرعی حق استعمال کرنے کی جسارت کرے تو والد محترم خون معاف نہیں کرتے اور والدہ صاحبہ دودھ معاف نہیں کرتی، کیا اپنی اولاد کو خوشیاں ایسے زہر میں گھول کر دینا جائز ہے؟ ارد گرد نظر دوڑائیں اور طلاقوں کی شرح نوٹ کریں، پھر وجوہات نوٹ کریں تو 80% طلاقوں کی وجوہات زبردستی اور جذباتی طور پر بلیک میل کر کے کروائی گئی شادیاں نہیں ہیں۔ دوستو، زبردستی آپ کسی سے شاید ظاہری عزت کروا سکتے ہیں لیکن پیار نہیں لے سکتے، جبکہ ازواجی زندگی کی بنیاد ہی محبت اور عزت ہے، تو کیا زبردستی کی شادیوں میں یہ دو عناصر آپ کو نہیں ملتے؟ کیا اولاد اپنی پسند کا اظہار کر کے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں؟ آج کل والدین کو اپنے حقوق تو یاد ہیں لیکن فراز نہیں، کیوں؟ اگر والدین کی غیر ضروری یا مادی ڈیمانڈز کی وجہ سے اولاد بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ جرم والدین کے سر نہیں جائے گا کہ انہوں نے برادری، برابری، اسٹیٹس کو، نوکریوں کو، مکانوں کو، ڈگریوں میں بیلنس لانے کی ضد اور انا سے آسان نکاح کو مشکل بنا کر زنا کو آسان کیا؟ اکثر دلیل دی جاتی ہے کہ والدین اولاد کے لیے بہتر ہی تو کرتے ہیں، بہتر ہی تو سوچتے ہیں۔ تو میرا ایک معصومانہ آپ سے سوال ہے، کیا ارینج میرجز میں طلاقیں نہیں ہو رہی؟ والدین کی نیک نیتی پر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کیا والدین غلط فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں تو ارینج میرجز میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج والدین اپنی انا کو بیچ میں لا کر زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں جو بعد میں ٹوٹتی ہیں، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ اولاد کو ان کا جائز حق دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ بھاگ کر کورٹ میرج کریں اور سب کی ناک کٹ جائے؟ اگر بیٹا یورپ میں ہو تو والدین کرنسی کی خاطر کسی سکھ، عیسائی، ہندو، یہودین سے بھی شادی کرنے کی اجازت بخوشی دے دیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہاں کرنسی نظر آ رہی ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں یورپ سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہی بیٹا پاکستان میں اپنی برادری سے باہر شادی کرنا چاہے تو ہم اسے اپنی انا، عزت، غیرت اور ناک اور پگڑیوں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہاں مسلمان کلمہ گو کسی چھوٹی ذات میں شادی سے نسل خراب ہوتی ہے، دوسری ذات میں شادی کرنے سے لوگ کیا کہیں گے؟ یاد آتا ہے، لیکن کسی سکھ، عیسائی، کسی ہندو، کسی یہودین سے شادی کرنے سے نسل خراب نہیں ہوتی۔ ہمیں پیسے والا یا پیسے والی بے دین تو قبول ہوتا ہے، لیکن کسی موچی، کسی نائی، کسی ریڑھی والے کے کلمہ گو بیٹی یا بیٹا قبول نہیں ہوتا۔ کیا یہ سب بھی میرے اور آپ کی تہذیب یافتہ معاشرے کے والدین کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ میں وہ میرا جسم میری مرضی اور کھانا خود گرم کر لو والی دیسی لبرلز اور موم بتی مافیا کی بے غیرتی کے حق میں بالکل نہیں بول رہا، اور نہ اس سوچ کی پروان کو میں چڑھا رہا ہوں۔ میں صرف اسلام کے مطابق حقوق اور فرائض کی ادائیگی چاہ رہا ہوں۔ خدا را اسلام اور کلچر کو مکس نہ کریں۔ اسلام دینی فطرت ہے اور کلچر انسانوں کو بنایا ہوا ہے، اور بر صغیر کے کلچر میں ہندوؤں اور سکھوں کا کلچر زیادہ نمایاں ہے۔ بے شک 2-3 گھنٹے ٹی وی دیکھ لیں یا ہمارے شادیوں کے فنکشنز میں رسومات دیکھ لیں۔ میرا ایک اور معصومانہ سوال آپ سے ہے، اولاد کو بولا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمان اولاد، بے شک وہ نافرمان اولاد اپنا شرعی حق
جو کہ والدین کے فرائض میں شامل ہو مانگ رہی ہو جہنم میں جائے گی، تو ان والدین کا کیا جو اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دیتے؟ دنیا ہزاروں سال میں اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ خدا را والدین بھی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی تسلیم کریں، اولاد کے حقوق بھی تسلیم کریں، اولاد کو اولاد سمجھیں، غلام نہیں۔ صرف حقوق ہی نہیں، اپنے فرائض بھی نبھائیں۔ میرا مقصد کبھی بھی بھاگ کر شادی کرنے کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، لیکن خدا را محرکات پر دھیان دیجیے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔